السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ کسی بھی شخص کا اپنی غلطی کا اعتراف اس کی تحقیق میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ آج میں جس شخصیت سے آپ کو ملوانے جا رہا ہوں ان کی میری ملاقات 2006 میں ہوئی، اور جب میں نے نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس بنائے تو اپنی ایک جو اس وقت کی مسٹیک تھی 2020 میں جا کر ان کو درست کروائی۔ کیسے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ پوری کہانی سناؤں، ہینڈ پرنٹ دیکھیے گا۔ پاکستان کی انتہائی معتبر شخصیت انسپکٹر جنرل آف پولیس غلام نبی میمن آج کل سندھ میں آئی جی لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے ہینڈ پرنٹ دیکھے؟ ان ہینڈ پرنٹ میں نے کچھ نہیں لکھا۔ کوشش یہ کی ہے کہ اب ان ہینڈ پرنٹ کو دیکھنے کے بعد آپ تھوڑا سا تو اندازہ کریں نا کہ میں کیا کیا بولنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ آپ کی میری جس طرح سے ہم آہنگی بنتی چلی جائے گی اسی طرح سے ہمارا سفر آسان ہوتا چلے جائے گا، کیونکہ سیکھنے اور سکھانے کا جو سفر ہوتا ہے نا، اس میں دونوں ہی طالب علم ہوتے ہیں۔ میں بھی طالب علم ہوں اور آپ بھی طالب علم ہیں، تو لہٰذا ہم دونوں کا جو سفر سیکھنے اور سکھانے کا ہے نا، جب اس طرح سے سوالن جواباً ہوں گے تو تھوڑا سا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ تو چلے آغاز کرتے ہیں۔ نقشہ نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ آپ نے نقشہ نمبر 1 دیکھا۔ اچھا، غلام نبی میمن صاحب کے ہاتھ پر وہی علامات جو ایک بیسٹ ایڈمنسٹریٹر کے ہاتھ پر پائی جانی چاہیے، اور نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس میں جتنے بھی نیو لاز بنا کر دیے جا رہے ہیں نا، اس میں ایک بات بڑی تندہی کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ بعد از خرابی بسیار جو تحقیق کی گئی اس کے نتیجے میں یہ رزلٹ اورینٹڈ تھوڑے سے ہیں، اور آپ کھلے دل سے بات کیجیے گا، اللہ کی مہربانی سے شرمندگی نہیں ہوگی۔ وہ زمانہ قدیم کی جو دش شناسی تھی کہ کسی سائن کو دیکھنے کے بعد جب ہم اس کی تعبیر بیان کرتے تھے تو پتہ یہ چلتا تھا کہ 10 ہاتھوں پر ہے، 90 پہ ہے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سلسلے کو ختم کرنے کے بعد نیو لاز جو بنائے گئے اس میں اس طرح کی قباحت نہیں ہوگی۔ اس میں کچھ فیصد چانسز رہیں گے کہ ہم ابہام سے کام لے رہے ہیں، لیکن سارے کا سارا ابہام ہے، ایسی بات نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے اس ہینڈ پرنٹ کو پھر دوبارہ دیکھیے گا۔ آپ کو دوبارہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ جتنی میں نے بات کی اس میں آپ بھول گئے ہوں گے۔ آپ بالکل نہیں بھولے، اس لیے کہ آپ کو پتہ یہ چل گیا کہ ماؤنٹ آف جوپیٹر پر زبردست قسم کی جی ایم جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے غیر معمولی علامت پائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ماؤنٹ آف مرکری جو ہے اس پر بھی عمودی خط ہیں۔ لیکن ماؤنٹ آف مرکری آپ کو ایک میں نے ڈرائنگ بنا کر یہ ڈی کی بتائی تھی، تو ماؤنٹ آف مرکری کا جب آپ احوال بیان کرتے ہیں تو یہ چوتھی انگلی میمن صاحب کے تھوڑی سی نیچے گری ہوئی ہے۔ تو جب یہ تھوڑی سی انگلی نیچے گر جائے تو یہ بیسیکلی ایک ایسے شخص کی علامت ہے جو کہی اور سنی گئی بات کو اپنے دماغ میں رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ برے آدمی کو برا کہنے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے، اور جب برا کہتا ہے تو پھر اس کو اچھا کہنے کے لیے 1000 بار سوچتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس میں ایک جو رویہ استعمال کیا جاتا ہے وہ تھوڑا سا انتقامی رویہ بھی ہوتا ہے، لیکن تعمیری انتقام ہوتا ہے، تخریبی انتقام نہیں ہوتا۔ تو اب آتے ہیں اگلا ہینڈ پرنٹ دیکھیے گا۔
آپ نے اگلا ہینڈ پرنٹ دیکھ لیا، اب آپ فوراً کہیں گے کہ میں یہ بیسٹ ایڈمنسٹریٹر ہونے کے ساتھ ساتھ کہوں گا کہ ان کے ہاتھ کی ضمنی ساخت بھی بیسٹ ایڈمنسٹریٹر ہے۔ وہ کیوں؟ آپ کو پتہ چل گیا کہ ان کے ہاتھ پر بہت لمبا انگوٹھا طاقتور اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کی ساخت جو ہے یہ بائی برتھ ایڈمنسٹریٹر ہینڈ ہے، اور اس کی ضمنی کلاس بھی ایڈمنسٹریٹر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں حوالوں سے ایڈمنسٹریشن کی کوالٹی غلام نبی میمن صاحب میں عام پولیس افسروں کی نسبت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہاتھوں کا تیسرا وہ اینگل انہی کے ہاتھ پر ہے کہ وہ کون سی علامت ہے۔ اچھا، اس ہاتھ پر 5 ابھار نمایاں ہیں، اور جب نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ کی بات کرتا ہوں تو 5 ابھاروں کے بولتے ہی ایک لفظ بولا جاتا ہے پنج یوگ۔ پنج یوگ ان ابھاروں پہ بولا جاتا ہے، اس کی میں پہلے بھی تشریح کر چکا، جن کے ہاتھ پر یہ ماؤنٹ آف مارس نیگیٹو اور پازیٹیو جو ہیں پرگوشت نہ ہوں۔ اگر ان 2 ابھاروں کی مدد سے پنج یوگ بنتا ہو تو وہ 5 ابھار ہوتے ہیں، پنج یوگ نہیں بنتا۔ تو غلام نبی میمن صاحب کا پھر دوبارہ سے ہینڈ پرنٹ دیکھیے گا، اور ابھاروں کا بغور مشاہدہ کرنا ہے۔ یہ ماؤنٹ آف جوپیٹر زبردست قسم کا پرگوشت اور ریکمینڈڈ ہے۔ پھر اس کے بعد سیٹرن، پھر اس کے بعد اپالو، اس کے بعد ماؤنٹ آف مارس پازیٹیو پر بھی گوشت ہے، اور یہ بنیادی طور پر کسی بھی اس شخص کے لیے جو خاص طور پر پولیس، آرمی اور وہ محکمے جو براہ راست لا اینڈ آرڈر سے متعلق ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پر ہو تو کرائم کلر کی علامت بن جاتا ہے۔ اگر یہ کسی ایسے ہاتھ پر ہو جس کا تعلق بنیادی طور پر کسی ایسی آرگنائزیشن سے ہے جو ملک دشمن عناصر کی آرگنائزیشن ہوتی ہیں، تو وہ پھر تخریب کاری بڑی سوچ سمجھ کر اور دبنگ طریقے سے کرتا ہے۔ تو لہٰذا کسی پولیس افسر کے ہاتھ پر یہ جو غلام نبی میمن صاحب کے ہاتھ پر علامت پائی جاتی ہے، اس کا ذکر میں پہلے بھی ایک ہینڈ پرنٹ میں کر چکا، تو یہ انتہائی باعث رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ماؤنٹ آف وینس آ گیا۔ یہ 5 ابھار ہو گئے۔ جب 5 ابھار ہوں تو یہ بنیادی طور پر ہاف راجہ یوگ کے لگ بھگ اور انتہائی غیر معمولی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کسی بھی شخص کے ہاتھ پر 5 ابھاروں کا ہونا اس بات کی پکی گارنٹی ہے کہ وہ بڑی بڑی آرگنائزیشن رن کرنے کی کوالٹی بائی برتھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ تباً جب ہم یہ فنگر اور دوسرے ابھار دیکھیں ان میں تقریر کرنے کی کوالٹی ہے یا نہیں ہے، یہ بعد کی بات ہوگی۔ تو اگلا ہینڈ پرنٹ دیکھتے ہیں۔ اب آپ نے اگلا ہینڈ پرنٹ دیکھا۔ جب ہم 32 راجہ یوگ کی بات کرتے ہیں تو نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ کی پھر بات کرنا پڑے گی کہ یہ بالکل نئی تحقیق ہے، اور اس کے بارے میں بار بار سمجھایا جائے گا تو بات سمجھ میں آئے گی، ادروائز آپ کا میرا کمبینیشن نہیں بنے گا۔ ماؤنٹ آف جوپیٹر پر آپ کے ہاتھ پر ایک بڑا یوں کر کے اس کو کاپی کریں، یوں کاپی کر کے تو زوم کر کے دیکھیں تو بیل کا نشان بنتا ہے، اور اس کے علاوہ ڈبل ٹرپل سالمن کی ہلکی ہلکی سی بڑی خوبصورت لکیریں، اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سے خانے بن کر، اور برین لائن سے بھی ایک سے زیادہ مقدر کی لکیریں اوپر جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اس سائن کو راجہ یوگ کہتے ہیں، اور یہ جس ہاتھ پر بھی ہو وہ اپنے ادارے کا سربراہ ضرور بنتا ہے۔ پہلے بھی بتا چکا کہ زمانہ قدیم کے راجہ مہاراجہ اور عصر حاضر کے
प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, आईजी और मल्टी नेशनल के सीईओ, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स के जितने भी चेयरमैन हैं, उन सब के हाथ पर कम से कम किसी न किसी तरह से एक राजा योग का होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो अंडर द सुपरविजन चले जाते हैं। अब आप उनका अगला हैंड प्रिंट देखिएगा। आपके हैंड प्रिंट पर मैंने मुकद्दर की लकीर पर एक यूं करके निशान लगाया है और इंट्रो में ये लफ्ज़ बोला था कि किसी भी गलती का मानना और उसका एतराफ़ ही दरअसल तहकीक के दरवाज़े खोलता है। सन 2006 में आप डायरेक्टर आईबी कराची हुआ करते थे तो मेरी पहली मुलाकात हुई। मैंने आपको ये सारी लिख कर दी कि आपका मुस्तकबिल क्या हो सकता है, वल्लाह आलिम बिस्वाब। उसमें एक लफ्ज़ है जब 54 के करीब लिखा कि यहाँ एक हादसे की अलामत पाई जाती है, वहाँ एक डायरेक्ट, फिर दोबारा देखिएगा, देखा एक यूं करके मुकद्दर की लकीर को कट करती है जो किसी एक ज़माने में हादसे की लकीर पढ़ा जाता था, तो मैंने भी लफ्ज़ हादसा लिखा। उसके बाद मेमन साहब के साथ मेरी काफ़ी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा और फिर दरमियान में एक लंबा गैप आ गया। 8-10 साल के गैप के बाद आप CCPO कराची थे, तो चूँकि मैं जो भी पुलिस अफसर या किसी भी शोबा है ज़िंदगी के जो लोग हैं, जब पहली मर्तबा हैंड प्रिंट लेता हूँ तो माइंड में ये चीज़ आ जाती है कि ये कैरियर ऑफिसर है या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने जा रहे हैं, तो वो मैं प्रिंट संभाल लेता हूँ। जब मैंने पुलिस अफसरों की फ़ाइल देखी तो उसमें इनका हैंड प्रिंट मेरी नज़र से गुज़रा, तो देखा कि एज ऑफ 54 में हादसे की अलामत को ज़ाहिर किया गया है, जबकि न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट में इस लकीर को किसी भी जिसे लफ्ज़ बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं उसकी महबूबा जो है उसका काम होता है, उसकी महबूबा जो है वो जान से भी ज़्यादा अजीज़ जो है उसकी नौकरी और इर्द गिर्द के माहौल में अपना रख रखाव जमाना होता है, तो लिहाजा इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके पढ़ते हैं। तो उन दिनों मैं था भी कराची ही। मुलाकात हुई तो मैंने ग़ुलाम नबी मेमन साहब से कहा कि आपकी मेरी जो पहली मुलाकात हुई थी तो मैंने एक बड़ी तफसील कि आपका मुस्तकबिल सादा मगर पुरवकार है, यहाँ VIP, यहाँ प्राइम टाइम होगा, लेकिन एज ऑफ 54 में एक लाइन लगाकर लिख कर दिया था कि यहाँ एक हादसे की अलामत पाई जाती है। ग़ुलाम नबी मेमन साहब कहने लगे कि ये मेरे दराज में पड़ा हुआ है आपका 2006 का लिखा हुआ, और उसमें आपने ये लिखा है और 54 के करीब करीब जाने वाला हूँ मैं, और मैं देख रहा हूँ कि पिछली बातें तो कुछ दुरुस्त ही हुई हैं यार, तो साथ मुस्कुराए भी। तो मैंने मेमन साहब से कहा कि इस मेरी गलती को ज़रा दुरुस्त कर लीजिएगा। अब आप CCPO कराची हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ से आपको जब कमिंग मुस्तकबिल करीब में ही हटाया जाएगा तो उसमें बहुत सारे आपके लीगल एलिगेशन होंगे, इंक्वायरीज़ होल्ड होंगी और ऐसे लगेगा कि जैसे कैरियर तबाह होने जा रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं होगी। क्यों? आप फिर दोबारा उनका हैंड प्रिंट देखिएगा। देखा, जहां मुकद्दर की लकीर कट करती है, कट करने के बाद एक से ज़्यादा शाखें निकलती हैं, एक हल्की सी मोट ऑफ जुपिटर पर जाती है, एक हल्की सी मोट ऑफ अपोलो की तरफ रुझान करती है। तो यहाँ जब ये सारी की सारी शाखें निकलती हैं तो कहा जा सकता है कि आप IG बन रहे हैं। तो मुझे कहने लगे कि वली साहब IG बनने की ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, मुझसे कहाँ निभाई जाएंगी। तो मैंने कहा जी CCPO कराची की भी ज़िम्मेदारियाँ इतनी ही होती हैं जितनी IG की होती हैं। जिस तरह से ये निभा रहे हैं
اسی طرح سے آپ وہ نبھا لیں گے۔ تو اس کے بعد میں نے خدا حافظ کیا۔ خدا حافظ کہنے کے بعد میں آخر میں آپ کو پھر ایک ہینڈ پرنٹ دکھا رہا ہوں جو غلام نبی میمن صاحب کا ہی۔ اس ہینڈ پرنٹ میں خلاصہ لکھا گیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے جو چیز دیکھی وہ ہاتھوں کی ساخت تھی، پھر اس کے بعد دیکھا کہ ان کے ضمنی ساخت کیا تھی، پھر اس کے بعد دیکھا کہ ان کے ہاتھ پر راجہ یوگ کی کوئی علامت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی، پھر اس کے بعد ان کے مقدر کی لکیر کو پڑھا۔ مقدر کی لکیر کو پڑھنے کے بعد پھر فیصلہ کیا کہ غلام نبی میمن صاحب کیا تھے، کیا ہیں، اور مستقبل میں جا کر کیا ہو سکتے ہیں۔ تو آخر میں یہ کسی بھی دشناس کو تجزیہ کر کے اپنے کلائنٹ کو بتانا ضروری ہے تاکہ ایک روین ہو جائے، انہیں بھی یاد رہے اور آپ بھی دوبارہ چھانٹ کانٹ کر کے ہر چیز سے آشنا ہو جائے، کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان صادق محمود ملک کو اگلی ویڈیو کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔